کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، قرآن پڑھنے کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے، نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے. ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلیسٹ. ایک شخص اس کو 1000 دینار چاہیے تھے. وہ ایک شخص کے پاس گیا اپنے جاننے والے کے پاس اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لیا جو اسے ضمانت دے اور گواہ لیا، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے. وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ. اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا. اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا. اس نے دے دیا. اس نے کہا میں تجھے اللہ کے اس نام پہ تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا، یہ چلا گیا. یہ جب کشتی پہ بیٹھا سوار ہوا، دوسری طرف اترا، اپنا کام شام کیا، واپس آیا. جو دن اور جو مقرر وقت طے ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ آیا واپس، ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا. اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا. یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے. تو آخری کشتی چلی گئی تھی. اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا. اس نے ایک ووڈ لاگ لیا، اس میں سوراخ کیا، اس میں اس 1000 دینار، سبحان اللہ، 1 دینار از اے گولڈ کوائن. اور آپ ایک گولڈ کوائن کی آج آپ ورتھ لگا لیں، ان لیکس، ان ملینز. اس نے کیا کیا، اس کو اس ووڈ لاگ میں ڈالا، پرچی لکھی اور اس میں ڈال کے نا بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا. کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے. اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا اور وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا. اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاگ پہنچا اور اس نے اس کو دیکھا، اس میں پرچی تھی اور پرچی نکالی، اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے. خیر، یہ جو شخص تھا جس نے بیچے تھے، یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا اور اس بندے کے پاس پہنچا اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، میں اس کو اس کا حق تو دے دوں. اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت، معذرت تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھ سے. کہتے تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے میں نے بھیجے. پھر اس نے کہا جس رب پہ تم نے توکل کیا ہے نا، جس رب کو تم نے ضمانت دار بنایا تھا، اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ چیز ہیں اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ، وہ کیسے بات پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے. تو پریشانی کس بات کی ہے جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے. اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا.